لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، برادران ایمان اور دوستان عزیز، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے صرف تقریباً 10 منٹ کی گفتگو ہونا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ دور دراز سے جہاں سے بھی آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین کے اس غم میں آپ شریک ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اجر آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور یقیناً چونکہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ وعدہ پروردگار ہے، دعائے زہرا ہے۔ اللہ کے گھر کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر سامنے ہے۔ آج اگر سجدے ہیں تو حسین کی وجہ سے، اذانیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، نماز ہے تو حسین کی وجہ سے۔ خالی ہم ہی حسین حسین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر مسجد میں مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے اور یزید کی شکست کا اعلان ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے اور یزید کی شکست کا اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، بچ گئی نمازیں، بچ گیا روزہ، بچ گئی اذانیں، بچ گئے سجدے، سب کچھ بچ گیا، لیکن زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑا دور دراز سے آپ آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب گھر واپس جائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ایک قافلہ 28 سفر کو مدینے سے چلا تھا، اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کے حسین گئے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اکبر کو لینے کے لیے ضرور بھیجیں گے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب چونکہ مجھے 10 منٹ دیے ہیں، لیکن اس 10 منٹ میں یہ نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ مجھے کس کے مصائب پڑھنا ہے اور کس کے مصائب نہیں پڑھنا ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اس بیٹی کے مصائب پڑھے جائیں جس سے وطن کی بڑی تمنا تھی۔ مائیں، بہنیں سب ہمارے ساتھ میں ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شام کا وقت ہو رہا ہے۔ زندان شام میں بھی شام کا وقت ہوتا تھا۔ جب زندان شام میں شام کا وقت ہوتا تھا تو پرندے واپس جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو ایک بچی جس کے رخساروں کو شمع کے تماچوں نے نیلا کر دیا تھا، جس کے کرتے کا دامن پٹا ہوا تھا، جل گیا تھا، وہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے تھے بیٹا یہ صبح کو اپنے گھر سے آتے ہیں، شام کو اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو سکینہ سید سجاد کا دامن پکڑ کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کتنے خوش نصیب ہیں، صبح کو آتے ہیں، شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بھیا کتنی مرتبہ سورج نکلا، کتنی مرتبہ سورج غروب ہو گیا، ہم بھی تو اپنے وطن سے چلے تھے۔ ایام عزا کے آخری دن ہیں، شرم کر کے نہ روئیے گا، اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھیے گا۔ کیا کوئی بیٹیوں کو اس لیے پالتا ہے کہ اس کے تماچے مارے جائیں؟ آپ جانتے آپ نے اپنی بیٹیوں کو نماز شب میں نہیں مانگا ہے، لیکن آقا حسین نے اپنی بیٹی کو نماز شب میں مانگا تھا اور کہا تھا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو کبھی میرے سینے سے جدا نہ ہو۔ کربلا میں 2 شخصیتیں ہیں جن کو نماز شب میں مانگا گیا ہے، ایک کو عباس کہتے ہیں، ایک کو سکینہ کہتے ہیں۔
اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو کبھی میرے سینے سے جدا نہ ہو۔ عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو، حسین ہم تمہیں بیٹی تو عطا کریں گے، وہ بیٹی تو تمہیں نہیں چھوڑے گی لیکن کربلا کے جنگل میں اس بیٹی کو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ بہت محبت کرتے تھے امام حسین اپنی سکینہ سے۔ جب کبھی پردیس سے گھر میں آتے تھے تو دروازے سے آواز دیتے تھے میری سکینہ کہاں ہے، آواز دیتے تھے میری سکینہ کہاں ہے، تو جناب سکینہ پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی، تو امام حسین اسی پردے کے پیچھے جا کے کہتے تھے میری سکینہ کہاں ہے۔ پھر آواز نہیں آتی تھی تو آقا حسین کہتے تھے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نہ ہو، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نہ ہو۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی تھی بابا پھر سے کہو۔ آقا کہتے تھے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نہ ہو، تو پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی تھی بابا پھر سے بولو۔ جب حسین کہتے تھے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نہ ہو، تو پردے کے باہر سے آتی تھی گلے میں باہیں ڈال کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہتی تھی بابا کبھی چھوڑ کے تو نہ جاؤ گے۔ تو سکینہ کہتی تھی بابا کبھی چھوڑ کے تو نہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ بچی کبھی زمین پہ نہیں چلی، کبھی عباس کے سینے پہ سوئی، کبھی سجاد کے سینے پہ سوئی، کبھی علی اکبر کے سینے پہ سوئی، یہ کبھی حسین کے سینے پہ سوئی، کربلا تک آ گئیں۔ لیکن کربلا کے بعد کسی کا سینہ تو نہ ملا، اونٹ کی ننگی پشت ملی۔ آپ سنتے جب آخری مرتبہ حسین جا رہے تھے اور ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہہ رہے تھے گلے میں باہیں ڈال کے ذوالجناح قاسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا ذوالجناح تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ ذوالجناح نے سر جھکا کے کہا تھا آقا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نیچے آئے اور آنے کے بعد بیٹی کو اٹھایا، کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے لال جہاں سے کوئی مسافر کبھی پلٹ کے نہیں آتا، میرے لال جہاں سے کوئی مسافر کبھی پلٹ کے نہیں آتا۔ کہا بابا آپ کو تو معلوم ہے آپ کے سینے کے علاوہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے، میرے لال آج سے تم اماں کے سینے پہ سو جانا۔ بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں۔ کہا بابا میرے لال آج سے قانون بدل جائے گا، اصغر اس جنگل میں ہمارے سینے پہ سوئیں گے، تم اماں کے سینے پہ سو جانا۔ تو سکینہ کہتی بابا کچھ دیر کے لیے اپنے سینے پہ سلا لو۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا، جب باپ پردیس جانے لگتا ہے اور بچے مچلنے لگتے ہیں تو مائیں کہتی تھوڑی دیر کے لیے گود میں لے لو اور اس کے بعد چلے جانا، تھوڑی دیر کے لیے گود میں لے لو پھر اس کے بعد چلے جانا۔ سکینہ کہتی بابا کچھ دیر کے لیے اپنے سینے پہ سلا لو پھر چلے جانا۔ عزیزو وہ زمین کربلا جس میں چنے کا دانہ ڈالا جاتا تھا تو بھن جاتا تھا، حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، آواز دیا میرے لال سکینہ۔ سکینہ حسین کے سینے پہ سو گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ بچی نے آنکھیں کھولی، کہا بابا جاؤ خدا حافظ۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم نے کیا دیکھا؟ دادی اماں فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہے سکینہ زمین کربلا جل رہی ہے، میں نے حسین کو چکیاں پیس کے بالا ہے۔ اللہ اکبر عزیزوں، ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت۔ آپ نے سنا ہے نا، نوحے میں سنتی رہتی ہیں کہ سکینہ کے بالوں کو پکڑ کے مارا گیا، بالوں کو پکڑ کے تماچے مارے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھ دیا گیا، کیوں؟ کہ جب یہ قافلہ چلا تو بی بی کو زینب کی آغوش میں بٹھا دیا، اور جب قافلہ چلنے لگا سکینہ نے بے کفن مقتل میں بابا کا لاشا دیکھا، اونٹ کی ننگی پشت سے زمین کربلا پہ آئی، پھپھی اماں میں بابا کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ پھر رباب کی آغوش میں بٹھایا، پھر دیکھا پھپھی اماں میں بابا کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ شمر نے بچی کے بالوں کو پکڑا، کھینچتا ہوا لے کے آیا، اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حسین بھی دیکھ رہے ہیں، رباب بھی دیکھ رہی ہے۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس۔ اللہ اکبر، یہی وہ بچی ہے جس کے کانوں سے خون ٹپکتا تھا، کیسے رباب نے دیکھ دیا۔ عزیزوں یہ بچی بس آخری جملے ہے، یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے۔ تو شمر سے یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے یزید تو نے پہچانا نہیں، یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتا میں بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو سکینہ کو سامنے بلایا، کہا میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو سکینہ کہتی ہاں میرا بابا
اپنے زانوں پہ بٹھا کے مجھے بصرے کی کھجوریں کھلایا کرتا تھا. کہا سکینہ کھجوریں کھاؤ گی؟ کہا کوئی تمنا نہیں ہے. ایک تمنا کی تھی چچا عباس سے پانی کی, میرا چچا فرات کے کنارے سو گیا, اب سکینہ کی کوئی تمنا نہیں ہے. ایک مرتبہ کہتا مجھے کیا معلوم تمہارا بابا تم سے محبت کرتا ہے. اتنے میں عزیزو ایک تشت منگایا, اور تشت منگانے کے بعد اس کے اوپر سے ایک کپڑا ہٹایا. عزیزو اس میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ بچی سے کہتا پہچانو یہ کس کا سر ہے؟ بچی نے غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتی یزید یہ تو میرے بابا کا سر ہے. ایک مرتبہ کہتا کہ اگر تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے گا تو میں سمجھوں گا تمہارا بابا تم سے محبت کرتا ہے. اتنے میں عزیزو صاحب اولاد ہے. یزید بیٹیاں کیا ہوتی ہیں دنیا پہچانے, بیٹیاں کیا ہوتی ہیں. یزید نے خیزران کی چھڑی نکالی, حسین کے ہونٹوں پہ مارنے لگا. جیسے ہی ہونٹوں سے خون بہا, جلدی سے کرتے کا دامن پھیلا کے بیٹھ گئی. آواز دیتی بابا سکینہ مر جائے گی, اے بابا سکینہ مر جائے گی, لیکن آپ کے ہونٹوں سے خون بہتا ہوا نہیں دیکھ پائے گی. ایک مرتبہ کرتے کا دامن پھیلایا, بابا شام غریبہ میں میرے تماچے لگے, میں نے آپ کو نہیں بلایا. بابا مجھے رسیوں سے باندھا گیا, میں نے آپ کو نہیں بلایا. بابا میرے تازیانے مارے گئے, آپ کو نہیں بلایا. لیکن بابا آج آپ کی محبت کا امتحان ہے. اے میرے غریب بابا میری آغوش میں آ جاؤ. راوی کہتا سر حسین اٹھا, ابھی تک آقا کی آنکھیں کھلی تھی, سکینہ کی آغوش میں آئے تو آنکھیں بند ہو گئی. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں, سب سے پہلے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے بچی کہتی بابا کیا وقت ذبح پانی مل گیا تھا؟ اے میرے بابا چہرے پہ خون کس کا ملا ہے, بالوں میں گرد کسی پڑی ہے؟ بابا آنکھیں تو کھولو. جب آنکھیں نہ کھولی تو آواز دی بابا تمہیں 18 برس کے علی اکبر کا واسطہ, آنکھیں تو کھولو. اب جو آنکھیں کھولی کہ بابا کہیں 4 برس کی بچی کے بالوں کو سفید دیکھا ہے؟ اے میرے بابا شمر کے تماچوں نے تیری بیٹی کے بالوں کو سفید کر دیا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو شام کا وقت ہو رہا ہے, وہ بچی زندان شام میں سو گئی, اور زندان شام میں ایسی سوئی کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکی. جب یہ قافلہ کربلا آ رہا تھا, اور جب آتے آتے جناب زینب نے ایک جملہ کہا, میرے لال سجاد کچھ دیر کے لیے ہم سکینہ کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے بعد کربلا جائیں گے. راوی کہتا ہے کہ قبر سکینہ پہ آئیں, لپٹ کے بین کیے. اس کے بعد جناب رباب نے کہا بیٹا اگر اجازت ہو تو میں بھی 2 منٹ اپنی بیٹی سے بات کر لوں. کہا اماں آپ کو بھی اجازت ہے. عزیز الرباب قبر سکینہ کو ایسے لپٹائے ہوئے تھی جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو آغوش میں بھرے ہوئے ہے. آواز دیتی بیٹا تمہیں وطن جانے کا بڑا نصیب تھا, بڑی تمنا تھی بیٹا, چلو قافلہ وطن جا رہا ہے. اس کے بعد جب قافلہ چلنے لگا تو جناب زینب نے کہا شام کی بیویوں ذرا میرے قریب آ جاؤ, اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تمہارا بڑا احسان ہے زینب پہ, میں نے حسین کا ماتم کیا تم نے ساتھ میں ماتم کیا, میں نے عباس کا ماتم کیا تم نے ساتھ میں ماتم کیا, بس ایک احسان اور کر دینا. بیویوں نے کہا آقا زادی جلدی بتائیے. کہ جب شام کا وقت ہونے لگے تو اپنے گھروں سے ایک شمع لے کے آنا, میری سکینہ کی قبر پہ جلا دینا. اس لیے جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو میرا دامن پکڑ کے کہتی تھی اے پھوپھی اماں مجھے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے, کہیں یہ اندھیرے مجھے کھا نہ جائے.